کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا ہے جس کا علم حامیم میں ہے، فرمایا وہ سارا علم ہم نے قسم کھا کے اس کتاب کی کہا ہے کہ اس میں بیان کر دیا ہے۔ اس کتاب میں ہر خوش کا علم بھی ہے اور ہر تر کا علم بھی ہے، جو تحت الثرا میں ہے اس کا علم بھی ہے اور جو فوق الثرا میں ہے اس کا بھی علم اس کتاب میں ہے۔ اس لیے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے محبوب وہ قرآن آپ پر نازل کر دیا جس کے اندر کائنات کی ہر شے کا بیان ہم نے کر دیا۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جس میں کل شیء کا بیان ہے، ہر شے کا بیان جس میں ہے وہ کتاب آپ پر محبوب ہم نے نازل کر دی۔ آپ دیکھیے نا، وہ کتاب ہم نے نازل کی جس میں ہر شے کا ذکر ہے، ہر شے کے ذکر قرآن میں کیا اور قرآن اٹھا کے نبی کے سینے میں رکھ دیے۔ اب بتائیں جب اور پھر قرآن کہاں ہے؟ بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے، پھر کس کا علم ہے کو جو حضور کے سینے میں؟ جو دیوار کے پیچھے ہے اس کا علم بھی قرآن میں، جو کمرے کے اندر ہے اس کا ذکر بھی بولو قرآن میں، جو آسمانوں میں ہے اس کا ذکر بھی، سما کا ذکر بھی قرآن میں، لا سما کا ذکر بھی، عالم لاہوت ہو، ہاہوت ہو، جبروت ہو، ہر شے قرآن میں ہے اور قرآن بولو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ کس میں بولیے؟ مبارک رات۔ پتہ چلا راتیں بھی مبارک ہوتی ہیں، راتیں بھی مبارک ہوتی ہیں، دن بھی مبارک ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جمعۃ المبارک، کسی دن کو مبارک کہنا یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس نے رات کو مبارک رات کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم اکثر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی گھڑیاں تو ہم کہہ دیتے ہیں جشن عید میلاد النبی مبارک، ٹھیک ہے، میلاد مبارک کہتے ہیں۔ تو جس رات میں قرآن آیا وہ رات مبارک ہو گئی، اور جس رات میں صاحب قرآن آیا، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے سینے میں قرآن نازل ہوا، وہ دن پھر عید میلاد النبی کا دن مبارک کیوں نہ ہو جائے۔ جو جس رات کو کسی شے سے نسبت ہو جائے وہ رات مبارک ہو جاتی، اور اس رات کو قرآن پاک سے نسبت ہو گئی۔ اب دو راتیں ہیں جن میں قرآن کی نزول کا ذکر ہے، ایک یہ جو ماہ شعبان ہے اس کی 15ویں رات، اس کی بولیے 15ویں رات، اور ایک ماہ رمضان کی 27ویں رات، اس کو شب برات کہتے ہیں، اس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن قدر والی رات میں نازل فرمایا، شب قدر۔ تو شب قدر ہے ماہ رمضان میں، اور شب برات ہے ماہ شعبان میں، اس ماہ شعبان میں۔ تو ہمارے اس محفل پاک میں ایک ایسے شخص بھی بیٹھے ہیں جن کا نام ہی شعبان ہے، جن کا نام ہی شعبان ہے، شعبان ان کا نام ہے، اور یہ مہینہ بھی بولو شعبان ہے۔ اور حضور نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ بیٹھے ہیں جس کو حضور نے اپنا کہا، جس کو بولیے حضور نے اپنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا، کسی کا بڑا پیارا گھر ہو، کوئی کہ یہ گھر میرا ہے،
یہ مسجد ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ بولو اللہ کا گھر ہے۔ آپ اس کی تکریم کرتے ہیں نا، عزت کرتے ہیں، کیوں کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو ویسے تو 12 مہینے ہی بڑے معتبر عزیز ہیں، لیکن جس مہینے کو حضور کہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، بتائیں پھر وہ مہینہ قابل تعظیم ہے کہ نہیں؟ اس مہینے کی تکریم عزت اور بڑھ جاتی۔ اس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ کہا۔ اس کو اپنا مہینہ کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 3 کو یا 5 کو امام حسین کی ولادت ہوئی، اور آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مدینہ پاک سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ حضور کا دین حسین سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ مہینہ اتنا عزیز ہے کہ اس پورے مہینے کو حضور نے اپنا کہہ دیا۔ کیوں؟ اس مہینے میں میرا حسین آیا، اس مہینے میں میرا حسین آیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس میں شعبان کی وہ 15ویں رات شب برات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ حضور نے فرمایا جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ سارا مہینہ میرا مہینہ۔ پھر اس رات کو شب برات کہتے ہیں، آزادی کی رات۔ کون سی رات؟ آزادی کی رات۔ اللہ اس مہینے کے صدقے 2 طرح کے لوگوں کو آزادی عطا کر دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں لکھا۔ ہم کن کی 11ویں بیٹھے ہیں؟ بولیے حضور غوث پاک کی۔ ان کا فرمان سنیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے شب برات، اس کے بارے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ 2 طرح کی آزادی 2 طرح کے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ جن کے مقدر میں بدبختی لکھی گئی تھی، اللہ ان کو بدبختی سے آزادی عطا کر کے خوشبخت بنا دیتا ہے۔ اس مہینے بدبختوں کو خوشبخت بنا دیتا ہے، بدبختی سے آزادی عطا کر دیتا ہے اس مہینے، اس شب برات کو۔ اور پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کے مقدر میں جہنم لکھ دیا گیا تھا کہ یہ جہنمی ہے، اس مہینے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر کے جنتی ڈکلیئر کر دیتا۔ تو یہ رات شب برات جو گزر گئی، یہ اتنی افضل رات ہے۔ فرمایا کہ اس میں ہم نے اس مبارک رات میں قرآن نازل کیا۔ اب دیکھیے نا، شب برات کو بھی قرآن نازل ہوا، شب قدر کو بھی نازل ہوا۔ تو قرآن تو کسی ایک رات میں نازل ہوگا، لیکن شعبان کی 15ویں کو بھی اللہ فرما رہا ہے قرآن نازل ہوا، اور 27ویں ماہ رمضان کی رات کو بھی قرآن نازل ہوا۔ اس کو شب قدر کہتے ہیں، اسے شب برات کہتے ہیں، اسے لیلت مبارکہ قرآن نے کہا۔ تو دونوں میں کس طرح قرآن نازل ہوا سن لیجئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے شب قدر کو یعنی رمضان کی 27ویں رات کو اپنی ذات سے قرآن کی صفت کو جدا کر کے اللہ نے بیت المعمور جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے اس پہ نازل کر دیا، اور شب برات یعنی اس مہینے کی 15ویں رات کو اللہ نے بیت المعمور سے قرآن اٹھا کر پہلے آسمان پر نازل فرما دیا۔ اپنی ذات سے بیت المعمور پر ماہ رمضان کی 27ویں کو شب قدر کو، اور بیت المعمور سے اٹھا کر پہلے آسمان پر اس شعبان کی 15ویں رات شب برات کو نازل کیا، اور پھر پہلے آسمان سے زمین پر کسی ایک رات میں یا کسی ایک دن میں نہیں بلکہ 23 سالوں میں کبھی مکے میں نازل کیا، کبھی مصطفیٰ پہ مدینے نازل فرما صلی اللہ۔ 3 مراحل میں قرآن نازل ہوا، شب قدر کو بیت المعمور پر، شب برات کو پہلے آسمان پر، اور پھر 23 سالوں میں کبھی مکے اور بولو کبھی مدینہ۔ قرآن پاک جب مکے میں آیا تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل اتنی صورتوں کا نام مکی رکھ دو، اور جتنی صورتیں مدینہ پاک آئی ان صورتوں کا نام مدنی کر دیا۔ آج ہر صورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے اس کے سائڈ پہ کہ یہ مکیہ صورت ہے یا مدنیہ صورت، ٹھیک ہے، لکھا ہوتا ہے یہ مدنیہ ہے یا مکی ہے۔ قرآن پاک جب
پہلے آسمان پر تھا تو وہاں بھی نہ مکی تھا نہ مدنی تھا. جب بیت المعمور پر تھا، فرشتوں کا جو کعبہ ہے، وہاں شب قدر کو جو نازل کیا، وہاں بھی قرآن نہ مکی تھا نہ مدنی تھا. زمین پر آ کے کچھ مکی ہو گیا اور کچھ مدنی ہو گیا. کیوں؟ ادھر نہیں تھا مکی مدنی. کیوں؟ نہیں تھے، قرآن مدنی ہو گیا. تو مصطفیٰ قرآن کی وجہ سے مکی مدنی نہیں ہوئے، بلکہ قرآن مصطفیٰ کی وجہ سے مکی مدنی ہو گیا. قرآن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. تو قرآن مجید اس طرح فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اس رات میں تقسیم ہوتی، اس کا امر اترتا ہے. اس رات شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں، موت کے، زندگی کے، رزق کے، روٹی کے، اولاد کے، آنے کے جانے کے، سارے فیصلے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا، کسی کے 5 مرلے کے پلاٹ کا فیصلہ ہو، 150 سال سے کیس چل رہا تھا، دادا نے در کیا، باپ نے، پوتے نے، جج نے پہلی دفعہ تاریخ دے دی فیصلے کی، صبح فیصلہ ہوگا. تو بولیے جس کے حق میں ہونا ہے فیصلہ یا نہیں ہونا، اس کو رات کو نیند آ جائے گی؟ وہ دن چڑھنے کا انتظار کرے گا، رات کو جج خریدے گا، وکیل خریدے گا. تو اگر ایک پلاٹ کا فیصلہ ہے یا کسی کے جرم کا فیصلہ ہے کہ اس نے بری ہونا، تو اس کو رات بھر نیند نہیں آتی. تو جس کی زندگی کے دونوں جہانوں کا فیصلہ ہونا، وہ سو جائے اور اس وقت تعجب نہیں کیا جائے گا، حیران نہیں ہوا جائے گا کہ جس کے دونوں جہانوں کا فیصلہ ہونا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کا فیصلہ ہونا ہے، زندگی بھر کی توبہ کا فیصلہ ہونا ہے. وہ اس رات بھی سویا رہے، اس رات بھی اللہ اللہ نہ کرے، اس کا ذکر نہ کرے، اس کی عبادت نہ کرے، اس کی بندگی نہ کرے، سر بسجود نہ ہو، روئے نہ، تڑپے نہ، گڑ گڑائے نہ. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان کا کبھی پورا مہینہ بھی روزے رکھے، کبھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن، کبھی آدھا مہینہ بھی روزے رکھے. یعنی ماہ رمضان کے بعد کثرت میں جس مہینے میں حضور نے روزے رکھے وہ یہ مہینہ ماہ شعبان ہے. اس کی قدر کی اور قدر کروائی، اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں روزے رکھنے کی عادت ہو جائے، اور عادت پکتے 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 پھر تم ماہ رمضان میں داخل ہو جاؤ. ماہ رمضان کے پھر آگے روزے فرض ہوگا. اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پر کتاب کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کتبہ فرض ہو گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض ہوئے تھے. اس سے پتہ چلا کہ کوئی امت ایسی زمین پہ نہیں آئی جس پر روزے فرض نہ ہوئے. یہ نہ سمجھو کہ شاید صرف حضور دی امت میں یہ وقت پہ آ گیا، صرف ساڑھے واسطے یہ سختیاں آ گئی ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ایک امت ایسی بھی تھی جس پر 6 ماہ کے روزے فرض تھے. وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ تھا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ، ساری زندگی. پھر ایک امت تھی جس پر 3 ماہ کے روزے فرض تھے. پھر ایسی بھی تھی جس پر 3 دن کے تھے، وہ جو چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں، جن کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں، وہ بھی تھے. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے نا، زمین بڑی گرم تھی، وہ جنت کے اے سی ماحول سے آئے تھے نکل کے، ٹھنڈا ماحول، اے سی نما ماحول، خوبصورت ماحول تھا، کھانے پینے کے وسیع انتظامات تھے. جنت کے اندر بڑے وسیع شہد کی نہریں تھیں، دودھ کی نہریں تھیں.
باغات تھے طرح طرح کے، جس کی خواہش ہوتی وہ میوے، وہ پھل، رزق سامنے آ جاتے۔ اس جنت سے جب اس گرم زمین پر آئے نا، سائنس کہتی ہے زمین شروع میں بڑی گرم تھی، اس میں لاوے پھوٹتے تھے، اتنی تپش تھی، اتنی گرمائش تھی کہ جو چیز اس پہ ہوتی وہ جل جاتی۔ اس گرم زمین پر آہستہ آہستہ پھر ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ تو اس گرم زمین پر جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے حضور سجدے کیے، تو زمین کی تپش کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک تھوڑا سیاہ ہو گیا، کالا ہونے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کہ بالکل ایسا بچہ جو ساری زندگی دھوپ میں نہیں نکلا، وائٹ کلر کا، اس کو اگر اب کڑکتی دھوپ میں گرمی کی شدت میں 6 مہینے رہنا پڑ جائے، بولیے رنگ بدل جائے گا کہ نہیں بدلے گا؟ بدلے گا۔ تو کڑکتی زمین پر جب حرارت والی تپش والی زمین پر آدم علیہ السلام آئے تو سفید سرخی مائل رنگ تھا آپ کا منہ، سفید سرخی مائل، گرم زمین پہ اترے، سجدے کیے زمین پر 350 سال، رنگ سیاہ ہو گیا۔ اللہ نے وہی فرمائی، آدم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ پھر سفید ہو جائے تو چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھا کرو۔ اب دیکھیں نا، چاند 13ویں 14ویں 15ویں پہ بڑا عروج پر ہوتا ہے نا، انہوں نے 14ویں کا چاند، اس سے 1 دن پہلے اور 1 دن اس کے بعد چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ یہ 3 دن اس کی روشنی عروج پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایام 20 ابید سے ہے، ابید کہتے سفید رنگ کو ہے۔ ایسے روزے جن کو رکھنے کے بعد آدم علیہ السلام کو بدن کی سفیدی مل گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اللہ اس کے من کو سفیدی عطا کر دے گا، اس کا دل گناہوں کی دلدل سے پاک ہو جائے گا، گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو جائے گا، اس کا من صاف ہو جائے گا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو حالت ایمان کے ساتھ اور اپنی خود احتسابی کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھے، حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے، زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو اپنے ایمان کی حق کو حاضر کر کے احتساب اپنا کرتے ہوئے، کیا کھویا کیا پایا، نیکیاں کتنی کی، بدیاں کتنی کی، شرمندہ ہوا، توبہ کی، اپنا گریبان خود پکڑا، خود اپنے آپ کو جھنجھوڑا، میں کیا کرتا رہا سارا سال، اس حال میں جس نے روزہ رکھا، آقا فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، زندگی کے اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے بخششوں والا، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ گناہوں سے کفارے کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ سراسر رحمت ہی رحمت، فضل ہی فضل، کرم ہی کرم۔ اس مہینے کی تیاری آپ لوگ پہلے شروع کر دیتے ہیں نا، ہم شروع کرتے ہیں تیاری کیا، بھئی چینی وقت پہ لے آنا، چاول لے آنا، دالیں لے آنا، سودے ختم ہے وہ لے آنا، اگر رمضان آ رہا ہے کھجورے لے آنا، یہ چیزیں لے آنا۔ بولیے رمضان شروع ہو جائے تو پھر لاتے ہیں یا پہلے ہی 4 دن لے آتے ہیں؟ بولیے نا، یہ سامان پہلے ہی کوشش کرتے ہیں نا کہ اگر رمضان شریف آ رہا ہے۔ میں اپنی آپ کو بات بتاؤں تو اپنے گھر کی، مجھے لسٹ کئی دن پہلے مل گئی اور کل میں نے وہ سامان بھی خرید کے گھر پہنچا دیا۔ اسپیشل کہا گیا کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے سودے لے آئے۔ یعنی اتنی فکر ہے ہمیں اپنے بدنی خوراک کی، جسم کی خوراک کی، کہ دالیں بھی لے آئیے گا، چینی بھی لے آئیے گا، یہ بھی لے آئیے گا، پوری لسٹ تیار ہوگی، آگے ماہ رمضان آ رہا۔ تو فرمایا جسم کی اتنی فکر کرتے ہو، تیاری پہلے کرتے ہو 10 دن 15 دن، تو ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ فرمایا اس کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر، گناہوں سے توبہ کر۔ ماہ رمضان میں داخل ہونے کی تیاری یہ ہے کہ
اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، اس حال میں داخل ہو جاؤ کہ تم پاک صاف ہو کے نہا دھو کے ماہ رمضان میں داخل ہو جاؤ، روح پاک ہو، بدن پاک ہو، جسم پاک ہو، قلب پاک ہو، سر پاک ہو، خفی اخفا، نیکیوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں مجاہدہ کثرت سے کیا، کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھے، ماہ شعبان میں، تاکہ رمضان شریف میں آسانی ہو جائے۔ ماہ رمضان میں اس حال میں داخل ہو بندہ کہ بندے کی پوری تیاری ہو، روح کی تیاری ہو، نور کی تیاری ہو، عالم نور میں داخل ہونے کی تیاری ہو، جس میں انوار برسیں گے، کرم برسیں گے، نیکیاں برسیں گی، توبہ برسے گی، استغفار برسے گا، بخشش برسے گی، اس کی رحمتیں، فضل اور کرم برسے گا۔ اس مہینے میں داخل ہونے کی بھی روح کی بھی تیاری ہے، باطن کی بھی تیاری ہے۔ ہمیں جسم کی تیاری کی اتنی فکر ہے کوئی جسے روح کی تیاری کی بھی فکر ہو، جسے باطن کی تیاری کی بھی اتنی فکر ہو۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، اور اس ماہ رمضان کے جس میں روزے کا ذکر ہوا نا کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اس کا آغاز کیا، آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، اے لوگو، اے ایمان والو۔ حالانکہ اللہ نے جب اپنی عبادت کے لیے بلایا تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جس کو پیدا کیا اس کو دعوت عبادت دے دی، لیکن الناس کہا۔ جب روزے کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، نہ انسان کہا نہ خالی مسلمان کا، اے ایمان والو۔ ایمان والا بنتا ہی تب ہے جب سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وفی روایت البخاری لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے کی گئی محبت، یہاں ماں باپ سے محبت کرنا منع نہیں ہے اس حدیث میں، فرمایا کرو لیکن اس محبت کی ایک لمٹ، اس کی ایک حد ہے۔ اولاد سے محبت کرو، اس کی ایک حد ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، اس کی ایک حد ہے۔ پڑوسیوں سے کرو، محلے والوں سے کرو، جن سے لین دین کرتے ہو، میل ملاپ زندگی میں کرتے ہو، دوست احباب رشتہ دار خاندان کے لوگ، ان سے محبت کرو، لیکن اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے۔ لیکن یہ ساری لمیٹڈ محبتیں جب وقت آئے مصطفیٰ کی محبت کا تو اس ساری محبتوں کو اٹھا کے مصطفیٰ کی محبت پہ قربان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن ہو جاؤ۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرو۔ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یہ دونوں بخاری شریف کے حدیث ہے، صحیح بخاری شریف ہے۔ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان بھی حضور پر قربان نہ کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے ایام تھے تو حضور نے فرمایا عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، عمر تو مجھ سے کتنی محبت۔ چھوٹے موٹے بندے سے نہیں پوچھا جا رہا، عمر بن خطاب سے پوچھا جا رہا، عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عرض کی آقا بڑی محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے بھی بڑھ کے کرتا ہوں، اولاد سے بھی بڑھ کے کرتا ہوں، کاروبار ہر شے سے بڑھ کے کرتا ہوں، لیکن حضور مجھے جان بڑی پیاری ہے، میں جان سے بڑھ کے نہیں کسی سے کرتا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، تاجدار کائنات نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، چل رہے تھے جیسے دوست چلتے ہیں، یار چلتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے حضور نے فرمایا عمر لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جب تک وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز نہ جانے۔
جب یہ بات کہی نا تو عرض کیا حضور اگر یہ بات ہے تو فدا کا ابی و امی و نفسی و قلبی و روحی و جسدی یا رسول اللہ، حضور پھر میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، میری روح بھی، میرا جسم بھی، میری جان بھی، میری جلد جوانی بھی، میرا ہر سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا الآن تم ایمانوں کا، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب جان بھی حضور پر قربان کرے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ہمارا ایمان مضبوط کر کے فرمایا کتب علیکم الصیام، اب روزے تم پر فرض کیے۔ کیوں؟ یہ بتایا گیا کہ روزہ فائدہ ہی اسے دیتا ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر روزہ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی اور حاصل، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، رات کو تراویح پڑھنے والے، نفل پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ تراویح پڑھ کے بھی کچھ نہیں پایا، سارا دن بھوکے پیاسے رہ کے بھی کچھ نہیں پایا۔ حدیث سے حضور نے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جب جھوٹ نہیں چھوڑا، چغلی نہیں چھوڑی، ادھر کی باتیں ادھر کرنا نہیں چھوڑی۔ ہماری بائیں بہنیں بیٹیاں بھی اوپر بیٹھی ہیں، وہ بھی غور سے سنیں۔ سارا دن اگر روزہ رکھ کے لوگوں کی باتیں کی ہیں، ویلے نہیں چکے، چغلی کی ہے، اس کی بھی، وہ بھی نہیں اچھی، وہ بھی نہیں اچھا، وہ بھی نہیں ٹھیک، لوگوں کے پردے چاک کیے ہیں، کپڑے اتارے ہیں لوگوں کے، بے پردہ کیا ہے، بے عزت کیا ہے لوگوں کو، زبان چرب زبانی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، گالی گلوچ ختم نہیں ہوا، انسان کی زبان ٹھیک نہیں ہوئی، اس کی غیبت چغلی ختم نہیں ہوئی، اندر سے حسد اور اناد ختم نہیں ہوا، بغض نہیں نکلا اندر سے، بھائی کے لیے اخلاق کا تعلق قائم نہیں ہوا، بدخلقی ہے، ہاتھ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہے، زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، بیٹھنے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، بلا وجہ ہر کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، وہی جھگڑا، وہی فساد، وہی دنگا، وہی رسے پیڑے، اپنی عادتیں نہیں بدلی، خو نہیں بدلی۔ جب ماہ رمضان میں روزے رکھ کے بھی ہم نے اپنی حالت نہیں بدلی تو آقا فرماتے ہیں پھر اسے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عقیدہ مضبوط کرے، ایمان مضبوط کرے، محبت، آقا سے محبت کا تقاضا ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی عادتیں بدلے۔ جس سے محبت کرے اس جیسا دکھنے کی کوشش کرے، اس کا کردار اپنے اوپر ڈالے۔ لوگ غلام دیکھے تو انہیں آقا یاد آ جائے، لوگ بیٹا دیکھے انہیں باپ یاد آ جائے، شاگرد دیکھے انہیں استاد یاد آ جائے، مرید دیکھے اسے مرشد یاد آ جائے، شکل شباہت ایسی بن جائے، انداز ایسا بن جائے، کردار میں، گفتار میں، انداز میں، تکلم میں، دیکھنے میں، بیٹھنے اٹھنے سماعت میں محبوب کی طرح دکھنے لگ جائے، رنگ چڑھ جائے کردار کا، پھر جا کے اس کو روزہ فائدہ دیتا ہے۔ اگر عادتیں ہی نہ بدلے، اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، جب وہ دوڑا تھا تو ولیوں نے کہا کہ بھئی اس کو بھگاؤ اپنے کتے کو، اس نے پتھر مارے کہ کہیں بھاگ جائے، مالک کی جھڑکی پر ہی بھاگ جاتا تھا، آج پتھر کھا کے بھی نہیں بھاگا، ادھر سے پتھر آتے کتا ادھر کو پھسل جاتا، ادھر سے پتھر آتے ادھر کو پھسل جاتا۔ اس کتے نے اللہ سے زبان مانگی، مولا مجھے زبان عطا کر، ان سے پوچھو کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے مارتے کیوں؟ اللہ نے زبان عطا کر دی۔ ہر کتے کو زبان نہیں ملتی، وہ ولی کا کتا تھا، فوری دعا قبول ہو گئی، زبان مل گئی۔
تو ولیوں کے تو کتوں کا بھی وہ حیا کرتا ہے، تو نبی کے امتی کا حیا کیوں نہیں کرے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی عادتیں بدلیں، خصلتیں بدلیں۔ اس کتے نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تجھے اس لیے مارتے ہیں کہ تو بھونکے گا، تیری عادت ہے، تیری خصلت ہے بھونکنا، ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے ظالم بادشاہ سے چھپنا ہے کسی غار میں، تو ساتھ آئے گا بھونکے گا، وہ کہیں گے بھی کتا ساتھ تھا لہذا وہ بھی یہی ہے یا کتا بھونک رہا ہے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نے کہا کتا ضرور ہوں مگر ولیوں پر بھونکنے والی عادت میں نے چھوڑ دی ہوئی ہے۔ جو آج بھی ولیوں پر بھونکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھونکتے بھی رہیں اور روزہ بھی فائدہ دے، نمازیں بھی پڑھیں اور بھونکیں بھی، گستاخیاں بھی کریں، بے ادبیاں بھی کریں، اور یہ بھی کہیں جانتے ہی کچھ نہیں، ان کو کیا پتا۔ ایک وہ مرزا جیلمی ہے، وہ بدبخت، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میں اپنے بابے نہیں پھر دے دے، حضور غوث پاک داتا گنج بخش علی حجویری بائی کی گستاخی نام لے لے کے گستاخیاں کرتا ہے، کہتا ہے انہوں نے بابے کی کر سکتے ہیں، تو ساڑھے کسی بابے کے چڑھیا نہیں۔ تو آپ شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک نان بائی تھا، نان بائی سمجھتے ہیں؟ ان کی روٹیاں لگاتا تھا، ان کی، ہم تو کھاتے ہیں نا، ہم لگاتے نہیں، وہ روٹیاں لگاتا تھا، آپ کی تندور پہ روٹیاں پکاتا تھا۔ ایک دن رحمت جوش میں آئی تو شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ، یہ جملہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو خدمت کرتا ہے، انتہا کی خدمت جو کر دے، پھر اگلے کا دل کرتا ہے کہ آج میں اسے خوش کروں، آج میں اسے خوش کروں۔ یہ خدمت کہیں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بیوی شوہر کی اتنی خدمت کرے کہ شوہر خوش ہو کے پھر آگے سے انعام دے، اولاد ماں باپ کی اتنی خدمت کریں کہ ماں باپ خود کہیں بھئی بیٹا کچھ چیز چاہیے۔ یہ کہنا کہ اولاد مانگے کہ ہمیں دے 200 روپیہ 100 روپیہ دے، ہم نے بازار سے چیز، ایک ہے کہ باپ خود کہے کہ میرے بیٹے نے کبھی نہیں مانگا، جو مانگ رہا ہے، خدمت بڑی کرتا ہے، اس کو دینے کو دل کرتا ہے۔ بولے ہیں کہ نہیں؟ ایک چھوٹا رشتہ ہے، اس میں بھی دل کرتا ہے کہ یہ اگر خدمت کرتا ہے اتنی دے دیا جائے۔ گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ پڑھتی رہتی ہے ہر وقت، آپ سے کبھی نہیں مانگتی، سال بعد کوئی چیز مانگ لے تو آپ کا دل کرتا ہے دینے کو کہ نہیں؟ اس نے کبھی نہیں مانگا بھیا، اس کو دینے کا دل کرتا ہے۔ اسی طرح مرید ہو، ٹھیک ہے، نوکر ہو، گھر کا غلام ہو، کبھی ڈیمانڈ نہ کرے، خدمت ہی خدمت کرے، خدمت ہی خدمت کرے، تو پھر ایک دن تو آقا کے دل میں آ جاتا ہے نا، خدمت بڑی کرتا ہے، اس کو کچھ دیا جائے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو خدمت زیادہ کرے اس پر بھی آپ بھی توجہ رکھیں، اس کا آپ بھی خیال رکھیں۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، حضور کے وضو کے لوٹے بھرتے تھے، مصلی بھی جاتے تھے، آقا تھکے ہوئے آتے، باہر سے حضور کے نلین مبارک سے گرد جھاڑتے تھے، کپڑے دھو کے تیار کرتے، سارا بدن پاک صاف کرتے، گھر سارا صاف کرتے، آقا کی خدمت کرتے، نوکری کرتے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے فرمایا سل ربیعہ ما شئتا، ربیعہ مانگ جو تیرے من میں آئے، مصطفیٰ عطا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سل ربیعہ ما شئتا، ربیعہ مانگ جو تیرے من میں آئے۔ یہ چیلنج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، جو تیرے من میں ہے، ماں کلمہ عام ہے، ماں کلمہ ما شئتا، جو تو چاہتا ہے مانگ، مصطفیٰ عطا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمانداری سے بتائیں، یہ نوکری کے پیش نظر ملا نا کہ نوکری خدمت کی،
جب خدمت کرنے والا خدمت اتنی کرے، مانگے کبھی کچھ نہ، صلہ ہی نہ مانگے، خدمت کرتا جائے، نوکری کرتا جائے، نوکری کرتا جائے، اس نوکری میں دکھاوا بھی نہ ہو، بولیے نوکری میں دکھاوا بھی نہ ہو کہ روز دہاڑے وہ لوگوں کو 100 لوگوں کو بتائے آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا۔ یہ خدمت کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، بیوی شوہر کی کرے، اولاد ماں باپ کی خدمت کر لے، مرید اپنے شیخ کی مرشد کی کر لے، غلام اپنے آقا کی کر لے، بے لوث خدمت، یہ سارے خدمت کے صلے۔ پھر دینے والے کا دل کرتا ہے کہ اسے دل کھول کے دیا جائے۔ صلہ معاوضہ خدمت کا ہے، چاہے بندہ خدا کی بارگاہ میں کر لے، غلام آقا کی بارگاہ میں کر لے، مرید شیخ کی بارگاہ میں کر لے، شاگرد استاد کی بارگاہ کی کر لے خدمت، اولاد ماں باپ کے لیے کر لے، بیوی شوہر کے لیے کر لے، چھوٹا بڑے کے لیے کر لے، خدمتوں کے صلے ہیں۔ حضور نے فرمایا ربیہ تم نے بڑی خدمت کی ہماری، سل ربیہ ما شئتا، جو تیرے من میں آئے مانگ، مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ خدمت کا صلہ تھا۔ یہ چیلنج ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ آفر بولی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، یہ رمضان آفر نہیں ہے، یہ خدمت کی آفر ہے، یہ خادم کے لیے ہے۔ حضور مانگ جو مانگتا ہے حضور عطا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں آپ خدمت کرتے ہیں 11ویں شریف کی، حضور غوث پاک کی محفل کی، تو یہ غوث پاک کی محفل کی خدمت سے مراد یہ حضور غوث پاک کی خدمت، حضور غوث الورا کی خدمت، شہنشاہ بغداد کی خدمت۔ اگر اس میں دکھاوا نہ ہو، 100 جگہ بتایا نہ جائے کہ میں نے آج پوری دیگ دی تھی، بس چپ کر کے خدمت میں لگا ہوا ہے، لگا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، ایک وقت آتا ہے وہ تو کوئی خدمت نہ بھی کرے، مانگ لے اسے دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدمت کرے اور وہ عطا نہ فرمائے؟ وہ کسی کا صلہ رکھ لے، یقین ہو تو ملتا ہے، یقین کامل ہو تو بولیے ملتا ہے۔ انہیں عرض کیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اگر حضور خدمت کا صلہ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر خدمت کا صلہ بھی یہی دے دیں کہ یہی خدمت جاری رہے، جنت میں آپ کا رفیق رہوں، آپ کا ساتھی، آپ کا سنگی، آپ کی معیت اور صحبت چاہیے۔ خدمت والے خدمت ہی مانگتے رہتے ہیں، خدمت میں اضافہ ہو جائے، اور خدمت کروں، اور خدمت کروں، اور خدمت کروں، اتنا دے کہ اور خدمت کروں۔ پھر انعامات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نان بھائی نے کہا، نان بھائی تو روٹیاں لگاتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ ایک دن شیخ باقی باللہ سرکار نے پوچھا کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے، بس اپنے جیسا بنا دے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ روپ شیخ جیسا دھار لے، لوگ مرید دیکھیں تو شیخ یاد آ جائے، شاگرد دیکھیں تو استاد یاد آ جائے، بیٹا دیکھے تو ماں باپ یاد، ایسا رنگ بے رنگ جائے۔ اپنے جیسا بنا دیں، یہ مانگ لیں۔ آپ حجرے میں لے کے داخل ہو گئے، 40 دن تک حجرے میں رکھا، جب باہر نکلے تو نان بھائی کی شکل حضرت شیخ باقی باللہ کی شکل اس کے مشابہ ہو گئی تھی، نقش نین مل گئے، سارا رنگ روپ چڑھ گئے۔ لوگ نان بھائی کو دیکھتے تھے تو شیخ باقی باللہ نظر آتے تھے۔ رنگ چڑھ گیا، روپ چڑھ گیا، ایسا رنگ چڑھا، توجہ اتحادی اس کو کہتے ہیں، توجہ اتحادی تھی، خلوت نشینی تھی، ایسا رنگ چڑھا، ایسا رنگ چڑھا، وہ باقی باللہ دکھنے لگے۔ لیکن صرف ایک فرق باقی رہا کہ شیخ باقی باللہ ہوش میں تھے اور وہ